جی پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق اور اس سے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, عام آدمی کو بھی اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں خرم دستگیر, ممبر ہیں قومی اسمبلی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے. خرم دستگیر صاحب, بریک سے پہلے شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی دفعہ یہ لگا کہ میڈیا کو بھی بڑا کلیورلی جو آئینی کمیٹی تھی ڈاج کیا. بہت بڑی بڑی چیزیں تھیں لیکن میڈیا کو شاید پتہ نہیں چل سکی. اس میں جو ایک پوائنٹ جو کل ہی سامنے آیا, ایک قومی اسمبلی کی رکن انہوں نے ذکر کیا, آرٹیکل 17 میں جو ترمیم کی گئی ہے کہ اب یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ جماعتوں کے اندر بھی جو انتخابات ہیں وہ ہوں. اس کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, جہاں دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جماعتوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. آپ کو اس میں کوئی لاجک نظر آتا ہے کہ کیوں ایسا کام کیا گیا؟ ایک طرف آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب جماعتوں کے اندر انتخابات کی بات آتی ہے تو آپ اس طرح کی ترمیم کرتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جو آئین پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اور کون سے ایسے معاملات ہیں جو ایک روٹین ہماری قانون سازی ہے اس کا حصہ ہونا چاہیے. اور وہ جو آئینی کمیٹی بیٹھی ہوئی تھی, جن کی ڈیلیبریشن سے ہمیں صرف وقتاً فوقتاً جو پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین ہیں انہیں بریفنگ دی جاتی تھی کہ یہاں تک ڈسکشن پہنچی ہے, لیکن جو ان کی انر ڈیلیبریشنز ہیں ان سے ہم بھی آگاہ نہیں ہیں. اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو بہتر ہے کہ اس کو قانون سازی پر چھوڑنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز جمہوری ادارے ہیں اور ان کے اندر جو پریشر ہے, بجائے یہ کہ حکومت آ کر اس میں انٹروین کرے کہ جی آپ ضرور یہ کام کریں, کیونکہ حکومتوں نے ہمیشہ سے, چاہے ایوب خان کا ایبڈو ہو, یہ تمام لاز استعمال کیے ہیں اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, اپنی مرضی کی سیاسی جماعتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس کے پیچھے آپ کو یہ انٹینشن نظر آتی ہے؟ اگر یہ انٹینشن ہوتی تو انٹینشن اس کے تو پیچھے آپ کی یہ پارٹی تھی. کے دو اراکین جاوید ہاشمی صاحب اور خواجہ سعد رفیق, انہوں نے آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا. جی بالکل, اس کو سپورٹ نہیں کیا انہوں نے. جی انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اس معاملے میں ایک اپنا احتجاج یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ طریقہ تھا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک کنسنسس سے ایک ڈیسیجن ہوا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں میری تمام عوام سے بھی گزارش ہے کہ اگر واقعی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران یہ چاہتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر الیکشن ہو, تو آپ دیکھیں گے پارٹیز کے اندر الیکشن ہوں گے. یہ حکومت کے کہنے سے یا آئین میں آنے سے آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں. لوگوں میں تاثر یہ جاتا ہے کہ جب سیاستدانوں کے اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ان میں ان کا اپنا مفاد ہے کہ جب ان کو پارٹیز میں الیکشن کروانے پڑیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک وراثتی پارٹیاں چل رہی ہیں, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. آپ کی پارٹی میں نواز شریف کے علاوہ, پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی کے علاوہ ANP کو لے لیں, کوئی اور دوسرا بندہ آ نہیں سکتا. تو اس لیے الیکشن تو سوٹ ہی نہیں کرتے ان کو جماعتوں میں. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں تھوڑا سا آپٹیمزم رکھنا چاہیے پاکستان کے شہریوں میں, اور وہ تمام شہری جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں, سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. جو آج کے قائدین ہیں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا. تبدیلی آئے گی, جس طرح پاکستان میں تبدیلی آئی ہے, پاکستان کے آئین میں ایک تبدیلی آئی ہے, اس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی تبدیلی آئے گی. شیخ صاحب, آپ کو لگتا ہے تبدیلی آئے گی یہ؟ کیونکہ ہمارے یہاں تاثر یہی ہے کہ چند جو خاندان ہیں وہ اس وقت قابض ہیں, اور آپ کا بھی شاید سب سے بڑا گریونس یہی رہا ہے سیاسی جماعتوں کے. آپ کو بھی اسی لیے آؤٹ کیا گیا کہ شاید جو ایک پوٹینشیل ہوتا ہے یہاں پہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتا, میرے نزدیک جہاں اتنی اچھی باتیں ہوئی ہیں, مطلب جو ہم اتنے عرصے سے یہ لوگ لگے ہوئے تھے, حالانکہ لیگیسی سب لوگ موجود ہیں جس کی تھی, مشرف والے بھی موجود ہیں, ضیاء الحق والے بھی موجود ہیں. میں دو چیزوں پر صرف, کیونکہ میں سچ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں اس کو کلاس وائز دیکھ نہیں سکا, کیونکہ پتہ ہی اس وقت لگا ہے کل کہیں جا کے, کل شام کو اسمبلی سے, کہ بھئی یہ کیا کیا امینڈمنٹس آئی ہیں. دو چیزیں میں سمجھتا ہوں. نمبر 1 کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اس کو نہ رہنے دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا. یہ نہیں نکل سکے گی قوم. صرف میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کرتا, ساری پارٹیاں اس وقت, ساری پارٹیاں موسٹلی اس وقت شخصیتوں کی تابع ہیں. دوسری بات میرا خیال ہے, دس از مائی پرسنل اوپینین, بخاری صاحب لائرز ہیں, میں نے صرف لا پڑھا ہے, میں نے پریکٹسنگ لائر نہیں ہوں. میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ 17 امینڈمنٹ میں چیف جسٹس زیادہ بااختیار تھا. دس از مائی پرسنل اوپینین, میں بھی رانگ قوم کے سامنے, کیونکہ وہ اس کی جو کنسرٹ تھی وہ بائنڈنگ تھا. پریزیڈنٹ اس کی بات, کئی دفعہ فائلیں گئی ہیں, وہ واپس آ گئی, انہوں نے کہا اٹھاؤ بھائی, نہیں مانتے ان ججز کو. اب یہ صورتحال نہیں ہے. اس کی اصل صورتحال کیا بنے گی, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. نہیں, اس میں خرابی کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو اسٹرانگ ہونا چاہیے,
کیونکہ ایک تنقید تو یہ بھی ہو رہی تھی نا کہ ججز کی تعیناتی کا مسئلہ ہو کس طرف ایک چیف جسٹس ہی کیوں آپ جتنی مرضی کوشش کر لے انڈیویجول کا رول نہیں ختم ہو سکا, جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں, اینڈ یو ول سی, میری دعا ہے, گو کہ اب مشکل کام ہے ایک پوری اسمبلی. کل دیکھیں سینٹ میں کتنے دن لیتے ہیں. ابھی ہم نیئر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ بھی ہمیں بتائیں کتنے دن کی یہ ڈسکشن ہوگی, کیا ہوگا. سو پاکستان میں دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس. لیکن اس سوال پہ واپس آتے ہیں کہ جماعتوں کے اندر جو انتخابات کا معاملہ ہے, یہ ایک طرف تو ہماری جماعتیں بات کرتی ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, ویسے انتخابات شفاف ہونے چاہیے, جب اپنی پارٹی میں جمہوریت کی بات آتی ہے تو ایک ہچکچاہٹ کیوں ہے, کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں کامران, ہے گزارش ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے وہ بڑا پرانا تھا, اور اس سے پہلے 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا, اس میں نہیں, اور اوریجنل کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن نہیں تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور 2002 میں آ کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ایک آ گیا, اور اس پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں یہ سارے معاملات جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی رجسٹریشن ود دی الیکشن کمیشن اور اس کا الیکشن کرانے کا طریقہ, وہ سارے اس میں درج ہیں, اور دیٹ لا از ان فورس ایون ٹوڈے آلسو. اور میں یہ سمجھوں جیسے خرم صاحب نے کہا کہ یا تو ایسی آپ لیجسلیشن آلریڈی ایگزسٹ نہ کرتی, جب ایک لیجسلیشن ایگزسٹ کرتی ہے تو یہ پیرلل لیجسلیشن آ رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آئین کا احترام ہے, باقی دیگر قوانین کا بھی اتنا ہی احترام ہوتا ہے. اور وہ جو کمیٹی بیٹھی تھی اس کا غالباً یہ کنسنسس تھا. نہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ انٹینشن اس کے پیچھے یہ ہے, کیونکہ جب آئین کا یہ حصہ تھی تو آپ کو پھر 2/3 اکثریت چاہیے اس کو امینڈ کرنے کے لیے. اب ایک کیونکہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے تو آپ سمپل میجورٹی سے اسے بدل سکتے ہیں. کل پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کو بھی آپ بیچ میں سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے جی, الیکشنز پارٹیز کے اندر مینڈیٹری نہیں ہے, آسان ہو گیا نا کام. یہ تو پھر دس از دی ول آف دی پارلیمنٹ, یو نو, دس از دی ول آف دی ریپرزینٹیو آف دا پیپل, یو نو, کہ وہ کون سا قانون بنانا چاہتے ہیں, کون سا بنانا نہیں چاہتے ہیں. اب اس پہ آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس میں عام آدمی کی رائے بھی تو میٹر کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کسی ایسی ترمیم کو پسند کرے گا, اس طرح کی ترمیم کے جی خاندان قابض ہیں مختلف پارٹیوں پہ, تو وہ ہمیشہ سے وہی رہیں, کسی عام آدمی کو موقع نہ ملے اوپر آنے کا. پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جب تک یہ آئین کے حصہ بنی رہی تب تک کیا ہوتا رہا, یہ بتا دیں نا آپ. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر بھی تھا, 2004 میں یہ 70th امینڈمنٹ کے ذریعے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئی, تو پھر کیا ہوا؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ آئین جو ہے آپ جتنی ترمیم کریں کوئی میٹر نہیں کرتا, رویے نہیں بدلیں گے, تبدیلی نہیں آئے گی. آئین اپنی جگہ پر میٹر کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نہیں, رویے نہیں بدلیں. جو سیاسی اور معاشی ارتقاء ہے وہ پش نہیں کیا جا سکتا قوانین کے ذریعے. اس لیے ہمیں جو یقین رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو قانون بنانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. معاملہ تب حل ہوگا جب سیاسی پارٹیوں کے اراکین اور پاکستان کے عوام جن کا یہ آئین ہے وہ ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اٹھیں گے. اور آج خود پھر آپ دیکھیں گے پارٹیوں میں پہلے بھی تبدیلی آئی ہے. جو چارٹ آف ڈیموکریسی ہے اس کے مندرجات سے اختلافات ہو سکتے ہیں لوگوں کو, لیکن اس نے کیا سگنل کیا؟ اس نے یہ سگنل کیا کہ 2 پاکستان کی بڑی پارٹیوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں. اب ہم کہیں گے جی انہوں نے غلط سبق سیکھے ہیں یا انہوں نے جو طریقہ کار اس سبق کا ہے وہ خراب ہے, لیکن یہ ایک سگنل ضرور دیا پاکستان کی 2 بڑی سیاسی پارٹیوں نے کہ ہم نے ماضی سے سبق سیکھے ہیں. اب لیکن پیکج سے بھی اختلافات ہیں لوگوں کو بہت سارے. مثلا مجھے ایک بہت بڑا اختلاف ہے, میں سمجھتا تھا کہ آرٹیکل 89 جو ہے صدر کی جو آرڈیننس جو جاری کرنے کی اتھارٹی ہے اس کو یکسر ختم ہونا چاہیے. جو قانون کا سورس ہے وہ پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے. لیکن ایک کمیٹی بیٹھی, ہمیں یہ کامران بار بار جب ہم اس پیکج کی بات کرتے ہیں وی ہیو ٹو ریئلی سی کہ یہ جو کنسنسس ہم اچیو ہوا ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ تمام چھوٹی پارٹیاں, ریجنل پارٹیز, ایتھنک پارٹیز جو زبان کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہیں اور پاکستان کی بڑی مین اسٹریم, ان سب نے مل کے قوم کو آگے لے کے چلنے کا ایک رستہ میں سمجھتا ہوں کلیئر کیا ہے, ایک رستہ صاف کیا ہے جو آمرانہ تروڑ لیکن سوال یہ ہے کہ قوم کیا واقعی ان کا ٹرسٹ بحال ہوا ہے سیاسی جماعتوں پہ, پارلیمنٹ پہ, کہ اسی طرح کا اتفاق رائے انہیں نظر آئے گا جب ان کے مسائل کی بات ہوگی, بجلی کی بات ہوگی, لوڈ شیڈنگ کی بات ہوگی, یہ تمام مسائل, اس پر ضرور بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.